سب سے تعجب کی حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ایمان کا محتاج نہیں سمجھتا اور سمجھتا ہے کہ دعوت کے غیروں کے لیے ہے. نہیں، دعوت ایمان مومن کے لیے ہے. اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا بھی حکم ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اس لیے کہ ساری نیکیوں کا مدار اور اعمال کی رغبت کا اصل جو سبب ہے وہ ایمان ہے. ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ساری عبادات اور سارے اعمال بے اثر بے قیمت ہو کر چھوڑ دیے جاتے ہیں. اس لیے میرے دوست عزیزوں، ہمیں دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اپنے یقینوں کو بدلنا ہے. اس کا طریقہ صحابہ کرام کا یہ تھا کہ صحابہ کرام مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے اور صحابہ سے ملاقاتیں کر کے انہیں مسجد کے ماحول میں لے کر آتے. ہمارے گشتوں کا، ملاقاتوں کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم دعوت دے کر ایمان والوں کو دعوت دے کر ان کو مسجد کے ماحول میں لاویں. عبداللہ بن رواحہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، عمر بن خطاب، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سب کا معمول یہ تھا کہ یہ مسجد میں ایمان کا قائم کرتے اور باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں لے کر آتے. کہتے کہ آؤ کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ اپنے پر ایمان لے آئیں. انگلش لینا دو دن ساعتن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ کچھ دیر کے لیے پر ایمان لے آئیں. میرے دوستوں، یہ بات ساری مسجد کی جماعتیں اچھی طرح سمجھ لیں اور سن لیں. جہاں جہاں مسلمان کی جماعتیں جائیں وہاں بھی یہی بات سمجھاؤ کہ ایمان کے بننے کی جگہ اصل مسجد ہے. کہ ایمان کے بننے کی اصل جگہ مسجد ہے. ایمان کے بننے کی اصل جگہ مسجد ہے. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، ادھر دیکھو بھائی طرف، صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر صحابہ کو مسجد میں جمع کرتے تھے. صحابہ کو مسجد میں جمع کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مسجد میں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو، میرے ایمان میں ترقی ہو. کیونکہ میرے دوست عزیزوں، یہ بات تو ہر عقل والا اچھی طرح جانتا ہے کہ یقین کے بدلنے کی جگہ، دلوں کے پلٹنے کی جگہ اصل مسجد ہے. دین کی جو بات مسجد کے ماحول میں سمجھ آ سکتی ہے وہ بات مسجد سے باہر سمجھ نہیں آ سکتی. آپ راہ چلتے کسی ڈاکٹر سے ملے کہ میں دیکھ لو، کہ میرے کلینک میں آؤ. آپ راہ چلتے کسی وکیل سے ملیں کہ میرا مقدمہ سن لو، وہ کہتے میرے دفتر میں آؤ. آپ راہ چلتے کسی انجینئر سے کہیں کہ میرے مکان کا نقشہ بنا دو، وہ کہے گا میرا آفس میں آؤ. دنیا کے معمولی کام اپنے سیوں ٹھکانے اور اپنی جگہ کے بغیر نہیں ہوتے. اللہ کا تعلق مسجد کے بغیر کیسے حاصل ہو جائے؟ ہم نے کام کو تنظیم بنا دیا ہے. مسجد کے بعد مسجد سے نکلی، ملاقاتیں کی، بات پہنچائی، فارغ ہو گئے. کہنے بات پہنچا دی، وہاں جائے کا مسجد ہے. تبلیغ دلوں تک پہنچانے کا نام ہے، کان میں بات ڈالنے کا نام تبلیغ نہیں ہے. دلوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے. وہ واقعات دھیان سے پڑھا کرو، سنا کرو، جس میں مسجد کے ماحول میں آنے سے دل پلٹے ہیں. تو کوئی نے ہمیں دوسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کانوں میں روئی ڈال کر کیونکہ خدا کی ناراض ہے ان کو کہ سفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ بات سننا ہے، ان سے بات کرنا. تو کوئی ہمیں دیکھے رضی اللہ تعالیٰ نے کان بند کر لیا آپ کی بات کو سننے سے. کان بند کر کے مسجد میں داخل ہوئے، اندر داخل ہو. خود فرماتے ہیں کہ میرے کان بند تھے مگر میرے دل نے اندر سے یہ کہا کہ ان کی بات سننی چاہیے. اندر سے دل چاہا ان کی بات سننی چاہیے. فرماتے کہ میں نے کان سے روئی نکالی اور میں نے آپ کی بات سنی. حالانکہ میں سننا نہیں چاہتا تھا مگر مسجد میں داخل ہوا تو اللہ مجھے سنوا کے رہے. میں نے آپ کی بات سنی اور اسلام قبول کیا. اور پھر صحابہ کا معمول یہ نہیں تھا کہ ایک مرد کے دین اسلام میں داخل ہے اور دوسرا کی عبادت سے مشغول ہو گئے. نہیں، صحابہ کرام دعوت اور عبادت کو
اپنی برابر ذمہ داری سمجھتے تھے. جب ایک ایک امتی کو ہدایت پر لانا یہ میری ذمہ داری ہے تو سعید بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرتے ہی پہلی بات یہ کہی کہ یا رسول اللہ نے جس نعمت سے مجھے نواز دیا ہے مجھے ہدایت دے دی ہے میں اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں. اپنے قوم کی طرف گئے دعوت دینے کے لیے. وہ صحابی جو بات سننا نہیں چاہتے تھے مسجد میں داخل ہو کر دل چاہا کہ بات سنی جائے اور بات سن کر اپنی قوم کو دعوت دینے گئے. اور یہ صحابی چند سال میں 80 خاندانوں کو اسلام میں داخل کر کے خیبر میں لے کر پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ بات تو ہم میں سے ہر ایک کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دین کی دعوت کی ایمان اور یقین کی جو بات مسجد کے ماحول میں سمجھ میں آئے گی وہ مسجد سے باہر سمجھ میں نہیں آ سکتی. مسجد سے باہر کا جتنا ماحول ہے وہ سارا ماحول شرک کا، کفر کا، غفلت کا، اللہ سے دوری کا. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بازار میں ہی انڈے دیتا ہے وہی بچے نکالتا ہے. یہ بازاری ماحول یہ تو سب سے زیادہ اللہ سے دور کرنے والا ہے. سب سے زیادہ اللہ سے دور کرنے والا ہے. جو بات اس کے ماحول میں آ کر سمجھ میں آئے گی. کتنے واقعات ہیں صحابہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کے ثقیف جو کہتے تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، زکات نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، اسلام ہم قبول کرتے ہیں. 3 سال تک ہمارا خود نہیں توڑا جائے گا مگر اسلام ہم قبول کر لیں گے. آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میں نے وقت ثقیف کو مسجد میں رکھا ہے تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں. جب ایک کافر کا دل اسلام کو نہ چاہتے ہوئے مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے تو ایک مسلمان کا دل مسجد کے ماحول سے دین کے لیے تیار کیسے نہیں ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو عزیزوں ہمارے کشتوں کا اصل بنیادی سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم ملاقات کر رہے ہیں مسجد والا بن کر. ہم ملاقات کر رہے ہیں مسجد والا بن کر. ہمارے کشت اس ارادے سے ہیں، اس مقصد کے لیے ہیں کہ ہم لوگوں کو غفلت کے ماحول سے نکال کر ذکر کے ماحول میں، شیاطین کے ماحول سے نکال کر فرشتوں کے ماحول میں، اللہ سے دوری کے ماحول سے کہ درس کرنے والوں کی حیثیت تو ایسی ہے جیسا کسی ڈوب کے آدمی کو پانی سے بچا کر باہر نکالنا ہے یا بھڑکتی آگ میں سے لوگوں کو بچا کر باہر نکالنا ہے. ہمیں ابھی بازار کی ضرورتوں کا اندازہ نہیں ہے. اگر ہم بازار کی ضرورتوں کا اندازہ ہو جائے تو ہم کوشش کریں کہ کس طرح بازاری لوگوں کو نکال کر بازار